نیمی مہتا کی کہانی میں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ جی بالکل ہے۔ صرف 21 سال کی عمر میں ایم ٹی وی میں ایک خوابوں جیسی نوکری، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد وہ نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کئی سال کی جدوجہد۔ آج ہم اسی سفر میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ابتدائی ناکامی نے انہیں اپنی آواز تلاش کرنے پر کیسے مجبور کیا۔ اور یہ صرف ایک کامیابی کی کہانی نہیں ہے، دراصل یہ اس بات کا تجزیہ ہے کہ جب آپ کا سوچا ہوا راستہ اچانک بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ جو پہلا دھچکا تھا نا، وہی دراصل ان کی بات کی ساری سمجھ بوجھ کی بنیاد بنا۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ ایم ٹی وی کی نوکری کا ختم ہونا یہ تو کسی بھی نوجوان کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے بعد نیمی نے جو کیا وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے نکلوڈین میں ایک ایسی نوکری کی جس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف انڈسٹری میں رہنے کے لیے۔ جی تو یہ تو ایک طرح کا سمجھوتا لگتا ہے نا؟ ایک سطح پر یہ سمجھوتا ہی تھا، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو یہ ایک حکمت عملی تھی۔ مطلب مقصد صرف انڈسٹری کے ایکو سسٹم میں کسی طرح موجود رہنا تھا۔ اچھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن وہ 8 مہینے ہیں جب وہ ایک پروڈیوسر کو مسلسل ای میلز بھیجتی رہیں، صرف ایک انٹرنشپ کے لیے۔ 8 مہینے! اکثر لوگ تو 2 یا 3 بار نہیں سن کر ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ بس کوشش کرتے رہو؟ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ نہیں، اس میں ایک زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں، یہ ثابت قدمی اندھی نہیں تھی، یہ ایک ٹارگیٹڈ کوشش تھی۔ مطلب یہ کہ بکھری ہوئی کوششوں کے بجائے ایک ہی دروازے پر مسلسل دستک دینا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اچھا بدترین کیا ہوگا، وہ نہیں کہہ دیں گے۔ صحیح۔ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ اسے کھو نہیں سکتے۔ یہ ذہنیت جو ہے نا، یہ مسترد ہونے کے خوف کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی ذہنیت نے انہیں آگے بڑھایا، یہاں تک کہ وہ دبئی میں ایک کامیاب ریڈیو شو کی میزبان بن گئیں۔ لیکن پھر جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں، انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ جی، یہ سب سے بڑا موڑ تھا۔ یہ فیصلہ تو بہت غیر منطقی لگتا ہے۔ ایک مستحکم کامیاب کیریئر کو کوئی کیوں چھوڑے گا؟ اس کے پیچھے کی وجہ ان کے انٹرویوز میں بہت واضح ملتی ہے۔ یہ 2 خوفوں کے درمیان ایک انتخاب تھا۔ 2 خوف؟ جی، ایک طرف تھا نامعلوم مستقبل کا خوف، اور دوسری طرف تھا ایک ہی جگہ پر ٹھہر جانے یعنی جمود کا خوف۔ اچھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں جمود کا دہشت نامعلوم کے خوف سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ انہیں لگا کہ اگر وہ وہیں رہیں تو ان کی اپنی آواز کہیں کھو جائے گی۔ اور یہیں سے ان کے آواز کی تہوں کے نظریے یعنی دا وائس لیئر تھیوری کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اس پوری گفتگو کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ تو یہ نظریہ ہے کیا اصل میں؟ اسے یوں سمجھیں کہ ہماری اصل آواز ایک روشن بلب کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ہمارے والدین، معاشرہ، میڈیا، ہر کوئی اس پر رنگین کاغذ کی ایک تہ چڑھا دیتا ہے۔ آخر میں جو روشنی باہر آتی ہے وہ اصلی نہیں ہوتی، وہ ان تہوں سے چھن کر آنے والی بدلی ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ تو نیمی کا طریقہ کار کوئی نئی روشنی بنانے کا نہیں، بلکہ ان تہوں کو ایک ایک کر کے اتارنے کا ہے۔ تو عملی طور پر ان تہوں کو اتارا کیسے جائے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کے لیے وہ 2 عملی اقدامات بتاتی ہیں۔ پہلا ہے آواز کو الگ تھلگ کرنا۔ آواز کو الگ تھلگ کرنا، اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا اور ہر قسم کے بیرونی شور سے کچھ وقت کے لیے مکمل وقفہ لینا، اور اس دوران اپنے ہر خیال پر سوال اٹھانا۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ کیا یہ واقعی میرا خیال ہے یا کہیں سے سنا ہے؟ یہ تو ایک طرح کی ذہنی صفائی ہوئی۔ بالکل، ایک ڈی ٹاکس کی طرح۔ اچھا، تو جب باہر کا شور کم ہو جائے تب بھی تو ہمارے ارد گرد کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کا اثر تو شاید سب سے گہرا ہوتا ہے۔ اور یہی دوسرا قدم ہے، اپنے قریب ترین 5 لوگوں کا جائزہ لیں۔ اپنے قریبی 5 لوگ؟ جی، کیا وہ آپ کی اصل آواز کو سننے میں مدد کرتے ہیں، اسے مزید بہتر بناتے ہیں، یا ان کی موجودگی میں آپ کو اپنی آواز دبانی پڑتی ہے؟ یہ اپنی آواز کی حفاظت کا سوال ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو قریب رکھنے کا عمل ہے جو آپ کے بلب سے وہ رنگین تہیں اتارنے میں مدد کریں، نہ کہ نہیں چڑھائیں۔ بالکل درست۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اصل خود اعتمادی اپنی آواز کو نہ صرف پہچاننے میں ہے بلکہ اسے بیرونی اور اندرونی دباؤ سے بچانے میں بھی ہے۔ جی، یہ مستقل مزاجی یا خوابوں کے پیچھے بھاگنے سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ صحیح۔ اور جب آپ اپنی آواز پہچان لیتے ہیں نا، تو آپ نرمی اور مضبوطی میں ایک توازن قائم کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
مطلب آپ کو اپنی حدود واضح کرنے کے لیے سخت یا بدتمیز ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ مہربان رہتے ہوئے بھی اپنی بات پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی۔ اگر ہماری آواز ہمارے ارد گرد کے مواد اور لوگوں سے مسلسل متاثر ہوتی ہے تو اس ہفتے ہم اپنی آواز کو تھوڑا زیادہ واضح طور پر سننے کے لیے کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی لا سکتے ہیں؟